بسم اللہ سی اور وقت میں اس دی بات کر رہے ہیں جدن کوئی جہازاں والا سفر لائی پیدل آئی یا اٹھ گھوڑے خچر کا سفر لائی ایک جگہ تے قافلہ رکیا تاکہ جانوران کو سائی کڑھائی جائے، کو پانی پیتا جائے، کو کھانا کھادا جائے، آپ بھی ریسٹ کیتا جائے۔ ایک جگہ تے قافلہ تے وچوں حاجی جڑا ہے بوٹے دی چھاں تھلے لیٹیا، اتھے اودی اکھ لگ گئی اور اتھے ہی آرام پذیر ہویا تے قافلہ چلا گیا۔ جدن ان دی اکھ کھلی میرے سرداروں میرے مہربانوں اس لئے قافلہ کوئی نہیں۔ خیر گوگل میپس والا بھی زمانہ نہیں اور تسی خوب جان دے ہو کہ صحراء اٹھ دے پیروں دے نشان بھی زیادہ تیر محفوظ نہیں رہندے، ہوا چل دی ہے تو ہر شے مٹ جاندی ہے۔ اور جو میں نے غصے نال وے دیو وہ روزے میں تو نہیں نہ بنائے۔ کیا بات ہے میرے مہربانوں ہے تے اللہ دی تقسیم ہے جی، تو رمضان نے توڑے تک پہنچ گیا ہے تو رمضان خوشی خوشی ہٹاؤ، انجنہ ہوئے بھی اگلی باری آوے ہی نہ آدھوائی تو خدا خیر کرے تو علی بھی وسدے رہو تسی روزہ تقویت دیندہ ہے جی، روزہ ایمان دی طاقت دیندہ ہے۔ ویسے بھی امیر المومنین فرمایا انا سیام المومنین کے مومن دا روزہ میں علی ابن مولا فرما رہے ہیں بھئی میں تا گرمیاں دے روزے پسند ہیں اور سردیاں دا وضو پسند ہے۔ یہ تو زبردست موسم ہے جناب، یہ تو بالکل بہترین موسم ہے۔ ساڑھے ال ذرا تھوڑا جا نسبتاً مزید ٹھنڈا ہے تے کوئی ٹینشن تو نہیں ہونی چاہیے۔ خدا تو وسطہ رکھے تسی حضرت امیر المومنین دا نام چاہیا ہے اور 70 گنا درجات دے اضافے واسطے چاہیا ہے، یہ دا اجر تو حضرت امیر المومنین دی بارگاہ چوں بے بہا مل رہا ہے۔ اور مولا دا نام چاہنے کنجوسی کرے بھی نہ کرو کہ میں چیلنج چھوڑ دینا ممبر تے کھلو کے کوٹلہ حاجی شاہ دے سیدری امام بارگاہ ہے چیلنج چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے پیر دا نا چاہنے چ رعایت نہ کریا کر۔ میں ماہ سیام دی عزت دی قسم، میں خدا دے واجب کیتے ہوئے نتری روزیاں دی قسم، میں تیری کیتی ہوئی عبادت دی قسم پوری دنیا اچ تیرا مذہب ہے جدے مرشد دے دشمن نو اللہ حرام زادہ ہے۔ آباد رہو سمجھتے رہو ہمیشہ شہزادے جیتے رہو شہزادے جیتے رہو۔ تو میرے سرداروں حاجی جڑا ہے وہ بڑا پریشان ہویا، پھر وہ اٹھیا، پھر اس قدمہ دیکھو نشان وشان ویکھے اور پھر وہ ہولے ہولے ٹورن لگ پیا اور پھر جدوں ٹوریا تو اس رستے تے پہنچ گیا جڑا مدینے تو مکے جاتا ہے۔ لو میرے سرداروں اس ویکھیا کہ مدینے والے رستے تو ایک شہزادہ نمودار ہویا جدے چہرے تے نقاب ہے، جدے قدم قدم تے صحرا چوں نہ نظر آن والی مخلوق درود پڑھ رہی ہے، حسبی اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ دی صدا دے رہی ہے، تھلے تھلے شہزادہ ٹر رہا ہے، اتے اتے بادل سایہ کر رہا ہے۔ جس درخت کو لو گزردا ہے درخت احتراماً جھک جاندا ہے، جس پتھر کو لو گزردا ہے پتھر ریت چھپ جاندا ہے۔ پتہ نہیں پہ لگدا بس شہزادہ ہے کون، اچانک دی پیشانی ہے جو نور نکلیا تے چٹے چانن صحرا اور منور ہو گیا۔ حاجی آدھے میرے دل کو تسلی تھئی بہندہ تعلق اس گھر نالے جڑے بھولے ہویا راہ لاندے۔ میرے مہربانوں حاجی آدھے میں شہزادے دے نیڑے تھی ہاں تو میں کہا سہیں سلام، شہزادے آکے علیکہ السلام، حج تے جا رہے ہو؟ شہزادے آکے جی حج تے جا رہے ہیں۔ جی میں بھی حج تے جا رہے ہیں۔ شہزادے آکے تو ترہ بھی بھولے ہوئے ہیں، تو قافلے تو بھی رہ گئے ہیں، تو صحرا دا سفر کرنا ہے، تو کہیں دنوں دا ٹرے ہوئے ہیں، تو بوٹے تھلے سوتا ہے۔ بے دیکھو میں جو تمہارے پاس کچھی داخل ہوان کسی پمپ تے جو رکان دے اتھے جو میں ملنا لے آن تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ میرا تعارف امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا کیتا ہوا ہے اور میرے نانال ذاکر حسین لگتا ہے۔
میں جیتا گلوما میں بندے احترامن آتے ہیں بابا جی مجلس تے چلے ہو چاہ کو پانی روزیاں چ نہیں آتے روزیاں چ افطار تو بعد آتے ہیں چاہ پانی تو کو چاہ پانی کو یہ وہ تو تعجب والی بات نہیں مولا میں نام اتنا دیتا ہے مولا میں نے عزت اتنی دیتی ہوئی اس دی وجہ تو بندے میں پہچان جاندے حاجی کوئی میں معروف بندہ تو نہیں نہ صحیح حاجی میں سادہ جا بندہ اور مولا جو آکھیا وہ تو بوٹے تھلے سوتا ہے تو قافلے تو رہ گئے ہیں تو ٹوردا رہی ہیں وہ حیران ہو بھائی تو کو کیویں پتہ ہے سدا دے کہے تے تیری گل ہے اساں تیرے پیو کو جانتے ہیں اے غریب دادن بھی جان دیاں پڑدادن بھی جان دیاں تیریاں پشتن بھی جان دیاں حسب و نسب تو واقف ہاں جو تیرے چلے گئے انہاں تو بھی واقف ہاں اور جنہاں قیامت تک آنا ہے انہاں تو بھی واقف ہاں بسم اللہ صحیح بسم اللہ وسدے رہو ہن میرے سرداروں سا کہ پھر دسو میں کون ہاں شہزاد نے فرمایا گلاں میں ہوندیاں راسن اے بھی تے کو سارے صبح تو کون ہے پہلے تیرے کو پیون دا انتظام کروں بہن جو تو تسا رول دائی رہے صحرا آئیچ تے کو پلاؤں کو تیری طبیعت بحال ہوئے تیرے ہون خوشکن بدن تیرے کب کبھی ہے چہرہ تیرا زردے تے کشے پینا ہے وہ سکتا صحیح کول آبادی کو نہیں ویرانہ ہے جنگل ہے بیابان ہے اجاڑ ہے بندہ ہو رہے کو نا اتے اللہ ہے تے ایک تو ساؤں تے ایک میں آں اتھا میرے پیون دا پلاون دا انتظام کیویں تھی سی شہزادہ حاجی دے موڑ تے ہاتھ رکھے تو تیرا مسئلہ نہیں تو دل نال فیصلہ کر کے دس اتھا دا شربت پیسے یا اتھا مومن خان صاحب ہے اسلام آباد دا بندہ جو سرائکی بولے تو موجزہ نہیں سونی لگ دیا سونی وستے رہو سے میرے سردار وستے رہو میرے والد مرحوم دے ایک دوستان اور ڈیرہ اسماعیل خان دے ہیں میرے بزرگ بھی ذاکر ہیں 35 سال انہوں مولا دا ذکر کیتا یہ جڑے تو انہوں ممبر تے پڑھ دے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں دا اپنا کوئی کمال نہیں انہوں دے بزرگاں کو موتی سادات دی راہ دیتے ہوئے جڑا امام حسین علیہ السلام ادھار نہیں رکھیا انہوں ڈٹھا یا نہ ڈٹھا شبیر انہوں دی اولاد جو کسی نہ کسی چون کے تے ممبر دے اور میں ویسے بھی آدم حسین بالا دے نصیب دے دے جس بال دے نصیب جو حسین دیکھے وہ دنیا ٹھوکرا رکھی ہوئی ہیں حسین انہوں اپنا غلام بڑھا کے ذاکر حسین تو او ابو انہوں نے دے اپنے دوست نو بھئی اے فروخ نال تسی سرائکی بولیا کرو تو بہن ذاکر بڑھانا ہے اسی تا کدے اسی تا سیدھی کو گل ہی نہیں آگ سکتے سرائکی دی سارے پاسے دے سیدھی گل کیونکہ ساری زبان ہی جڑا نون غنہ ہے نا وہ ایڈیڈ ہے سارے پاسے دا بندہ تو تسی آتے ہو تیڈا تے میڈا وہ آتے تینڈا تے مینڈا وہ نون دا وچ ضرور تو اے سر انہوں نے بولن دی وجہ تو برسائیاں دے کرم دی وجہ تو خیر ان جو تو غلط ہوئے تو معافی بھی دے دے ہوئے آئے میں تا حیران ہو گیا سی اتھوں دا بھی پلا سکتے ہو تو اتھوں دا بھی پلا سکتے شہزاد نے فرمایا جیڑا پیویں دس کیڑا پینا ہے کامران جی وہ کیڑا پینا ہے بسم اللہ کیڑا پیسا ہے ہو سکتا ہے جیڑا پلا دے شہزادے کھلوتے کھلوتے پیچھے نہیں ویکھیا کیونکہ ہاشمی دین لگے ہیں پیچھے وے دے ہی نہ شہزادے کھلوتے کھلوتے اشارہ کیتا تے صحرا چوک ناکا اٹھیا ڈو کوہانا سرخ اکھاں ہوتے چہرے دے نقاب ناکا سوار دے اون ڈاچی دوڑائی تو دھرک مار کے سدھا آن شہزادے دے کول لتھا بسم اللہ سے بسم اللہ سے مولا دے بہت سینئر شخصیت ملک محمد نواز صدر صاحب سیدھے شریف لے ہونے بھی مزیدار جی گل تو کو ڈساں بھئی اگر میں اسلام آباد پڑھ دوں تو پھر میں ترجمہ کروں اب دھرک کے کو آتے ہیں تو سمجھو ہر شاید واقف ہو بات صحیح ہو جمپ مار کے لتھا جڑے میں بولے اور جمپ مار کے لتھا اس اپنا ماما اتاریا بادشاہ دیاں پیران تے رکھیا کیا السلام علیکم ابن رسول اللہ
السلام علیکم یا ابن امیر المومنین۔ تفسیر نور ثقلین نے تیرے پنجویں امام آکھیا بول نہ سکو تو مسکرا دو، ہمارا ذکر سن کر مسکرانا 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ہے۔ لو میرے مہربانوں، جڑا ڈاکہ سوار رہی اس ایک جام اگے پیش کیتا ہو سکے صحیح تازہ دودھ ہے ڈاچی دا، انہوں قبول فرماؤ۔ شہزادے آکے میں نہیں پینا ہے، حاجی تسا اسے دیو۔ حاجی آدھا جدر میرے ہتھاں تے جام آیا ہو، پیالہ آیا ہو، برتن آیا جیسے دودھ آئی تو میں خوشبو محسوس کی تھی، ایسی خوشبو کدی نہیں سنی، ایسا دودھ کدی ویکھیا نہیں۔ بہت توجہ، آدھے میں منہ نہ لایا، پہلا گھٹ بھریا، ایسا شیریں، ایسا لذیذ، ایسا مٹھا کدی پیتا ہی نہیں۔ وہ بڑا کو سیانا بندہ جڑا اس اشارے تے پہلے سویلے سمجھے اور پہلے پہل میرا ہم سفر بنے، وہ سکا میں منہ نہ جام لایا ہی نہ، میرا دل لائی با ہکے گھٹے سارا پی جاواں، پرلے پاسو شہزادہ جام نو ہاتھ پا کے آدھے ہولے ہولے پی، اس تو اچھا بھی ہے نہ جب تک صدا جائے حیدری۔ آدھے میں جام ادھر لایا وجدر شہزادہ بھی کوئی نہیں، ناکہ سوار بھی کوئی نہیں، اور ناکہ بھی کوئی نہیں۔ میں بڑا پریشان ہویا، اب میں شہزادے دا وطن نہیں پوچھیا، گھر نہیں پوچھیا، جائے سکونت نہیں پوچھی، کتھے تشریف رکھ دین، کتھے راہ دین، کتھوں دین، نام نہیں پوچھیا، اتھا پتہ نہ لائے سگیا۔ بڑا میرا دل ارمانی ہویا، بیڑے بڑے بادشاہ جے میں ملے ہاں جدی اتنی عزت آئی، خدا جانے میں کس خیال چ رہے ہیں۔ اچانک ایک قافلہ آیا تو انہاں میں آکھیا وے چل بھئی کتے کھڑا ہے، انہاں کا حج تے جانا ہے تو قافلے تو وہ کہا چل 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 ساڑھے نال بہ جا، اسی بھی بیت اللہ ہی چلے۔ اللہ تن خانہ خدا دی زیارت نصیب کرے اور تن بار بار نصیب کرے۔ میں نہیں سمجھدا بے اس تو بڑی کوئی دعا ہوئے جڑی میں تن دیاں کہ خدا تن بیت اللہ دی زیارت نصیب۔ معاملہ ایسا ہویا کہ ایسا ممبر تو زیارت کربلا پڑھیے فضیلت، زیارت نجف پڑھیے فضیلت، زیارت سامرہ و کاظمین دی فضیلت پڑھیے، لیکن انج واضح نہ کیتا کہ زیارت خانہ خدا دی کیا فضیلت ہے، بیت اللہ دی زیارت دا کیا مقام۔ بس تسی اتنا ذہن وچ رکھو کہ معصومین علیہ السلام جدن زیارت کربلا دسیے تو ترازو دے دوسرے پلڑے جڑی زیارت رکھی ہے وہ کعبہ ہے۔ تو نہیں آکھیا گیا بس 70,000 حج دا ثواب ہے، 90,000 حج دا ثواب ہے، ایک قدم تے 24,000 حج مقبولہ دا ثواب ہے، لیکن ثواب حج دا ہے۔ یہ مطلب ہے حج کوئی اتنی بڑی عبادت تو ہے کہ کربلا سمجھان واسطے معصومین سہارا حج دا لے رہے ہیں۔ کیا بات ہے بخاری صاحب، اس تک میں حدیث پڑھنا ضروری سمجھدا، بہت ضروری سمجھدا، اور تسی ذرا بالکل متوجہ ہو کے سنو، بالکل داد تو بالائے طاق ہو کے، بہت تختی دل تے لکھن والی گل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا نے کسی کو صاحب ثروت کیا، یعنی اللہ انہوں مال دیتا ہے، زر زمین دیتی ہے، اللہ ان پتر دیتے ہیں، خدا ان کمائی دا پھیر دا رکھے ہے، دا سائیکل چل رہے ہے، اور وہ جان بوجھ کر زیارت بیت اللہ پر نہیں گیا، مولا فرمایا بے شک میرا امتی رہا تھا، کلمہ پڑھدا رہا تھا، مال رکھدا آئی استطاعت ہستے جو حج تے نہیں گیا تو وہ مر گیا، تو وہ ایسے مرا جیسے یہودی مرا یا عیسائی مرا، وہ شمار میرے کلمہ گوہاں اچھ نہیں ہوئے گا۔ تو کوشش کرو زیارت کربلان ترک نہ کرو، تو اسی طرح زیارت بیت اللہ بھی نہ چھوڑو، اور جڑا ایک بار عمرہ کر لوے اس تو پھر حج اوجب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو واجب ہے نا، استطاعت ہو تو پھر جاؤ، لیکن تسی عمرہ کر رہے ہو پھر تو ان کوئی معافی نہیں ہے، پھر تسی جانا ہی جانا ہے۔ وہ حاجی پہنچ گیا بیت اللہ، ہن بیت اللہ دا معاملہ ایسا ہے اور حج دا معاملہ ایسا ہے کہ ہر نماز ہر عبادت کوئی نہ کوئی رعایت ہے، لیکن جڑا حج ہے بالکل پریکٹیکل عبادت ہے۔ یہ نہیں نماز دا معاملہ میں تو نہیں سمجھاواں بے تو جو سفر چاہتے تیریاں 2 ہو گئی ہیں رکعت، ہاں اچھا جے تو بیمار ہے تو تو بہ کے پڑھ لے، تو اور بیمار ہے تو تو لیٹ کے پڑھ جا، جو کئی بیمار ہے تو پھر اشارے نال پڑھ جا، تو ایک کم آسان 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 ہوندہ آیا ہے، گھٹدا بھی آیا آسان بھی ہوندہ ہویا۔ اس تو بعد اگلا حصہ آ گیا روزے دا، جے تو بیمار ہے تو نہ رکھ، جے بیمار ہیں تو نہ رکھ،
جب بیمار ہیں تو نہ رکھ، ٹھیک ہے جی، تیری صحت نہیں اجازت دیتی تو بعد چ رکھ لیں، کوئی پرابلم نہیں۔ زکوٰۃ والا معاملہ ہے، تیرے کو اپنے کھان دی نہیں تو کسی نے کی زکوٰۃ دینی؟ جو تیرے کو اپنا ہی معاملہ نہیں تو کسی نے کی دینا؟ ٹھیک ہے، تن چھٹی ہو گئی۔ حج دا معاملہ یہ ہے بھائی ایک باری جے تو استطاعت دے دائرے چ آ گیا پھر حج واجب ہے، حج تے جائیں گا اوتھے پھر معاملہ تیرا ہی ہوئے گا بھائی تن کو چھٹی کوئی نہیں، مالکا جے میں 3 چکر لا لواں 7 نہ لاواں، اللہ سے پورے کر مالکا جڑا مناج میں جڑا جاگنا ہے وہ جب میں نہ جاگاں خدا فرما کون ہے یہ بھی نہیں ہونا، مالکا رش بڑا ہے تے شیطان 3 تے بندہ 35 لاکھ ہے، مالکا جب میں وٹے شٹے نہ مارا اللہ سے نہ وٹے والی معافی تے کو نہیں کرنا ہی کرنا۔ مالکا جڑی صفا مروہ ہے یہ جو میں نہ کراں، بزرگ جو بندہ 60-65 سال دا بندہ پہلے اسباب جڑے نہیں ہون مال بنیا تو میں کہا حج کیتی ہوں، اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ دیا نشانیاں نہیں تو بجڑا پوسیا ہونے صرف شیعہ نہ سمجھ آئے گی اور کسی نال گل نہیں۔ مالکا آج اے میں طواف النساء نہ کراں پچھو جو سارا کام کر آیا اللہ فرمایا جو جو حلال ہے وہ حرام ہویا پہ ہے، جے واپس حلال دے دائرے پہنچانا چاہنا ہے تو طواف النساء کر، طواف النساء واجب ہے، اس بغیر کوئی تواڈی کو معاملہ نہیں بچے گا، اس نے بالکل نہیں بولنا چاہے عمرے تے جاؤ یا چاہے حج تے جاؤ۔ لو میرے پڑھے لکھے سرداروں، اس سارے کام میں سارے معاملے ایک چیز بہت مشکل ہے۔ میں 2018 پہلی دفعہ گیا خانہ خدا دی زیارت واسطے اور انشاءاللہ اس سال پھر میں حج دا ارادہ رکھدا، 6 سال 7 سال 8 سال ہو گئے جاندے ہیں مسلسل، جڑا کام میرے تو نہیں نہ ہویا اس شباب دے وقت وچ بھی کمران جی میں ہوئے حجر اسود دا بوسہ نہیں ہویا، کیونکہ باری اتنی ساری ہے، جگہ اتنی ساری ہے، اس وچ منہ لے جانا ہے، پھر منہ چمدا ہے تے کنڈ جان دی ہے پیچھے کی ہو رہا ہے۔ وہ بس میں تو اتنا آکھاں بھائی بس تسی اپنی ہمت تے ہی جانا ہے۔ میں 7-8 سال کوشش کی تھی وہ میں جاوان میں نہیں جا سکیا، پھر شریعت اجازت دیتی وہ ہتھیلی کر حجر اسود دے پاسے کو چم تو تیرا بوسہ اتھاں ہو گیا۔ 35 لاکھ بندہ ہوندہ ہے ملہ لگ گیا مذہب دا سودا، 2 کیمرے میری بات محفوظ ہو رہی ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس دا پارا ہے صاحب الزمان دی موجودگی ہے، میں نے کیمرے دا ڈر نہیں، میں نے وارثاں دا ڈر رہے ہیں، میں اپنی گل تو قبر دی رات وچ بھی نہیں پھر سکدا، گل میری نشیاں دے دل دی تختی تے بھی لکھی جا رہی ہے۔ مذہب دا سودا ہی 35 لاکھ بندے چو حجر اسود دا بوسہ لب نال دین والے 100 نہیں ہونے، 6 کروڑ بندہ 40 تے حسین دا مہمان ہوندا ہے، کوئی بچہ وکھا جڑا آکھے میرا زری رو ہاتھ نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ آخر حسین معجزہ ہے۔ ہون میرے سرداروں جڑا حاجی آئی نا وہ تن بھولیا تو نہیں نا، وہ بولو اللہ حج کراوی۔ حاجی پہنچ گیا حجر اسود دے بوسے واسطے، حاجی آدھے میں جون نیڑے لگا بے حجر اسود دے بوسہ میں لماں تے میرے مونڈے تے ہاتھ آیا تے میں نے بندے آکھا وہ پران تھی وہ پچھا ہٹ، وہ دا ہون واری آئیے تو آئی بھی خدا خدا کر کے تو چمڑ تو دے ہو، وہ بڑا سیانہ بندہ ہے جنہا میرا ہم سفر رہے، اس کہا پیچھے دیکھو کعبے کے وارث آ رہے ہیں۔ حاجی آدھے میں حیران ہویا میں کو کعبے دا وارث ہی ہے، اس کہا صرف کعبے دا نہیں، زمزم دا وارث، صفا دا وارث، مروہ دا وارث، منہ دا وارث، مکہ دا وارث، خانہ خدا دا وارث، حتیم دا وارث۔ اس کہا وہ کون ہے؟ اس کہا پیچھے بیک، بہت بیدار بندہ ہے، میں ان دعا دیاں گا حالت روزہ بیٹھ کے بہت خوبصورت ذکر سن رہا ہے جڑا ہون سمجھ کے بول پوے۔ حاجی آدھے میں نے جھکے اپنی جگہ چھوڑے بغیر، وہیں جھک کر پیچھے دیکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہی شہزادہ تھا۔ جا لیا وہ شہزادہ جڑا میں نے سہراج میں لیا ہے، کوئی زانو ادب ٹیک رہا ہے، کوئی سر تسلیم خم کر رہا ہے، کوئی ابان المس ہو رہا ہے، لوگ پتروں اٹھا کے زیارت کر رہے ہیں، جڑا دور ہے سرکار دے نیڑے نہیں ہو پا رہا اپنے ہاتھ سرکار ال کر کے چوم رہا ہے، پورا حرم درود دی صدا دے رہا ہے، شہزادہ قدم اٹھا رہا ہے اور حرم میں اللہم صلی علیہ کی صدا آ رہی ہے، لوگ سلام کر رہے ہیں، شہزادہ اپنے ہاتھ سے جواب دے رہا ہے، لوگ رستہ چھوڑ رہے ہیں، شہزادہ چلتا آ رہا ہے۔ اس کہ میں اس سے بندے دا ہاتھ نہ پیا، حاجی آدھا ہے میں آگا کعبے دا سلام چھوڑ کے
اس شہزادے دا کر رہے ہو یہ کون جدی قبول نہیں نہ ہو رہی کوئی دعا میں اپنے وارث دا ہون نہ چاند لگا تو نہ چاہے تو صرف خوش ہو جا اگو میرا امام جان دے بتن کتنا دینا ہے اور کدوں دینا ہے جھولی میرا امام تیری بھر دے گا وہ آدھے آگے جاؤ اور زانو ادب ٹیکو سر تسلیم خم کرو اور سرکار کے پاؤں پر اپنی دستار رکھو تم نہیں جانتے سلام کرو جھکو یہ حسین کی دستار کے وارث سید سجاد آ رہے ہیں یہ آدم آل محمد آ رہے ہیں یہ نوح سفینہ رسول آ رہے ہیں یہ انبیاء کے صبر کے وارث آ رہے ہیں یہ سید الصابرین ہے یہ سید الساجدین ہے یہ زین العابدین ہے لقب سجاد ہے نام علی ہے اپنے بابا کی دستار کے وارث حسین ابن علی کے چشم و چراغ میرے مولا سید الساجدین آ رہے ہیں ہون حاجی دوڑیا پہ میں امام دا سلام کرا پریشان تو نہیں ہو گئے نا حاجی دوڑیا کہ میں مولا دا سلام کرا تو بندیاں راہ روکیا کدھے جا رہے ہو سکا مولا کو ہو سکتا اسی کیوں کھڑے ہیں ہو سکا میں سلام کرنا ہو سکا بھائی اسی کیوں کھڑے ہیں اسی بھی تو سلام ہستے کھڑے سرکار ذرا اپنی سامنے آ جان سلام کر لیں پھر اسی بھی ملنا ہے ہو سکا نہیں یار میں جلدی ہو سکا اے جڑے عمرائے مملکت وزرائے مملکت کھلوتے ہیں اے جڑے عہدے داران کھلوتے ہیں جڑے اس ٹائم گورنمنٹ کر رہے ہیں تے انہاں تو تن زیادہ جلدی ہو سکا نہیں میں جان دیں نہیں شکریہ اس بندے دا جڑا ہون میرا ہم سفر ہے مجھے جانتے ہیں ہو سکا تو سا کو نہیں جان دے سارے کو جان دیں ہو سکا نہیں میں کو ہور طرح جان دیں ہو سکا بھائی تو اتھائیں کھلا ہو نا بادشاہ سلام کرسن والی ایزی تیسن دو والا سائیں مل سن دو والا تیری واری آسی تا آسی ہو سکا بھائی لکھاں دے صاحب راشے میری واری پھر میں کتے آسی میں ملن دے ہو ہو سکا تین چوپ کر کے کھلا ہو تو جان دیں سارا کو جان دیں ہو سکا بھائی گل نہیں بڑھ دی ہو سکا نہیں بڑھ دی اس ماں کنجی زور دے کے مجمج بڑھ گئے ہمت نال بندیاں ہٹاندہ آیا تو سدھا بادشاہ دیاں پیرہ ہون سرکار دے پیر چم دے ہون جنہاں 10 آیا آئی با میں جان دیں ہون انہوں نے بھی تو کوئی اشارہ دینا آئی نا ہون پتہ نہیں کون سمجھے تھے کون مسکراوے ہون پیرہ تو سیر نہیں چاہیا تھوڑا جا چہرہ ہوتے کر گیا تھا مالک میں کو سنجاتا ہے میں ہوا صحیح میں وہی ہوں شہزاد فرمایا ہاں پہچان لیا ہے حج ہو رہے ہیں جی ہو رہے ہیں خوش ہیں سائیں جس حج تے تسی مل گئے ہو میرا تو حج اکبر ہو گیا سائیں میری تو زندگی دیا بات تو پوری ہو گئی اچھا چلو پھر حج کرو وہ نہیں تھے تو ان روکیا تا آئیں وہ تو سامنے سہرہ آچا کھائی بتے کو جاندہ تیرے پیو کوں ڈاڈے کوں میں سونا میں کون ہاں انڈے سو پہ میں کون ہاں سرکار فرمایا ساڑھی زبان نہیں سننا چاہتا ہے وہ تو کون ہے ہاں جی پھر وہ تفصیلی ذرا دسا ہے وہ میں کون ہاں سرکار فرمایا چاہتے کو رسے نے وطن تیرا اسکلان ہے نا تیرا زریر ہے 1200 درہم تیری جیب چھا فلان جگہ تے قافلہ رکیا تیری آنکھ لگ گئی تے تو بھلاندہ مدینہ دے راہ تے آنکھ لوتا اتھا تیری میری پہلی ملاقات ہوئی ہون تو حجر اسود چمو آئے تو حاجی تے کو آکھے پر رستہ چھوڑ وارث آ گئے تو پچھے مڑے تے میری پیشانی جو نور محمد والے محمد پھر چمکا ہے ہون میرا دل اور زبان گواہی دے رہی ہے بس تیرے دل لچ میری محبت دا دیوہ بل گئے ہون گھر جاتے ماں دا شکریہ ادا کر جس تن حلال دا جایا حیدری آلی صحیح سبحان اللہ نیاز آ گئی صحیح اور میں نے تو فیصلہ نہیں ہو رہا اے بڑی نیاز ہے یہ بڑی نیاز یقیناً صحیح وسدے رہو ہمیشہ لو میرے سردارو ہو سکے مولا میں تورے نال رہنا چاہنا تو امام فرمایا زریر کو پرابلم نہیں پسی نال رہو بس پھر جتے شمع پیچھے پروانہ حاج تمام ہویا سرکار سواری تے بیٹھے یہ ساؤنڈ پیر جو میں سکے سہیں جے عمر کرو تو میں مدینہ ہی تورے نال سرکار فرمایا بسم اللہ مدینہ تو سائل آتے رہتے ہیں
یہاں کے بھی اور یہی تو کرو نا. حاجی ناصر عباس دے خدا درجات بلند فرمائے حاج صاحب آدھی اندھنیاں یہی کرو یا یہی کرو. اساں مدینے آ گئے. مدینہ 3-4 دن سرکار دی خدمت وچ رہیا تے ایک دن یا دوپہر دا ٹائم ہوئے تو سرکار فرمایا مسجد نبوی چ کھانا تناول فرمانے بھی ارادہ بن گیا. سرکار اپنے غلام نو آکے ہاتھ دھوا تو دھوان لگا. سرکار میں تو نہ دھوا رک زرائر جی صحیح اے تھمے نال پیچھے بیٹھا تو میں اگوں تو ہاتھ دھوا. زرائر دے نصیب جاگے چوتھے امام دے ہاتھ دھوا ہوا آئی. زرائر ان تلے برتن تو ہفتہ بعد سرکار میں ہاتھ کیتے تو اس پانی ہے سٹے. ویسے حکم معصومین دا کھانا ہاتھ دھو کے کھاؤ. ہاتھ دھو لو تو پھر خشک نہ کرو. ایک رین جو ہے اب ہارون دے دربار بیٹھا امام ابو حنیفہ تے بہلول اتنے آ گیا. انجھے دوپہر دا وقت آئی تے امام ابو حنیفہ آ گیا بہلول آ کھانا کھا سارے نال. اس نے کیاں کھاؤنا انہاں نال. اس نے کہا کھانا تو چلو کھا لینے ہیں تھوڑی فقہ کھانا کھان دا آداب کی نے. کھانا کھان کو پہلے کی کیتا جائے ضروری کیا ہے. تسی جو امام ہو تو دسو. وہ شروع ہو گیا. اس نے کہا صحیح ہارون سن رہے تھے بلا بہلول نو پہ آکھے بھئی اب بہلول گل انجے پہ کھانا ہاتھ دھو کے کھاؤ. ان دے بعد کھانا کلیا نہ کھاؤ. ان دے بعد کھانا نال کسی غریب مسکین نو بلھا کے کھاؤ. کھانا ہولے ہولے کھاؤ آہستہ آہستہ کھاؤ تے لقمے اچھی طرح چباؤ تاکہ پیٹ تے بوجھ نہ بنے. پھر پر ہو کے بھی نہ کھاؤ تاکہ پیٹ باہر نہ آ جائے. ہارون اٹھ پہ اس نے کہا میں کوئی نہ کھاندا. اس نے کہا کیوں نہیں کھاندا. اس نے کہا تم آدھوں سے اپنے مقتدیان بے انج کرو. میرا امام آدھا کھانا کھانے سے پہلے دیکھو کہ کھانا حلال ہے یا حرام. اور ہوئے جو حرام سے بھامے ہاتھ دھوتی رکھو. نہیں کھانا ہو سکتا نا جیسا علی دے دشمن ہوں میں کدی نہیں بیٹھا. ہون سرکار ہاتھ دھون لگے تے حاجی نے اے انج کیتا تو اے جڑی جھائی نا ہاتھ دی اے سرکار کچھ زخمی دیکھی زرائر دی. امام سجاد ہاتھ نہ پلیا. مولا فرمایا زرائر کی ہویا. اس نے سرکار میرے غلہ منڈی کے ساڑے علاقے دا ایک بہت بڑا تاجر ہے تے وہ دی سامان برداری کردہ یعنی سامان رکھ دائیاں تے لہن دائیاں آف لوڈ کردہ. وہ بورے دے وزن ڈھیر آئی سرکار تو سامان سخت آئی تو میرے ہاتھ زخمی ہو گئے. تو مولا پریشانی کوئی نہیں میں تیرا نوکر ہوں میں حلال دکھانا. اے محلہ میں مولا بڑا فٹ ہے مطمئن ہوں. ماہ سیام ہے حالت روزہ ذکر امام سن رہے ہیں کچھ منگن دا وقت ہے. سرکار دل ہی خوش ہوئے. سرکار فرمایا وہ اتنا مند ہے اگر میں دعا کراں تو زرائر اللہ تین بھی تاجر بناوے. عقیدے دا کو پکا آئی پیران دے ہاتھ لا گیا دے مولا شاہیاں قائم رانی میں کو بڑھنا ہے تو سن آگ دیتا. اگلا جملہ بڑا ہے جی اگلا جملہ بڑا ہے. کوٹلہ حاجی شاہ اور اے علاقہ اور اے چہرے اگر نہ بولے تو میں سمجھاں گا پہ میں نہیں پھر کدیں اور کسی جنگل اچ پڑھیا میں کوٹلے نہیں پڑھیا سے کیونکہ میں تمہارے تو توقع رکھساں میں تسی سمجھو گے اس گل نو. جتنا فضائل کر آیا وہ سارا ایک پاسے کرو. اگلے جملے تے ذرا مزید متوجہ رہنا. مولا فرمایا اچھا میں آکھیا تجارت تو آکھیا بس تسی آکھ دیتا تو میں ہو گیا. اتنے پکی عقیدے نال منیا ہی. اس نے کہا مولا منیا کتھے منیا ہو گیا تو سلمان نہ ہوا. مولا جب میں منن دا حق ادا کیتا ہوئے آتے ابو ذر نہ ہوا کمبر نہ ہوا مقداد نہ ہوا. مولا بس اسی دے پر نام لے وہاں ہے چل رہا سلسلہ. امام فرمایا سخاوت سجاد دے سمندر اطلاع تو میں یہ بہر بے کرا ٹھا پہ مار دئی میں دعا پہ دینا میں تیرے جا تاجر اگلے سال ہونا ہی کو. اس نے مولا ہو گیا بس تسی آپ دیتا ہو گیا. القصہ انجو یا پہ زرائر گھر آیا وہ گیا حج تے آئی تو تے مدینے بھی رہا تے کئی مہینہ مولا کل بھی رہا. حج والے قافلے تے بڑے ٹائم دے واپس آ گیا. بوہ کھلیا بوہ کھڑکایا تا گزال آکھیا وہ کدے گیا
اور چپ کرو جو میں تو نہیں پوچھ دیا میں کلی اس دورے جنہیں تو گھر علی نہ پوچھے آپ کہاں تھے پھر وہ سانوی کو کلیا دسے وہ تو بھلی ہو یا بھائی وہ بیوی پوچھے پہ کیا کدے ہیں وہ سا کیا دس دا اندر تے آن دے وہ تے بیدے دس کدے گیا وہ سا بہ کر مالی بڑے کم دی گل تین کرن لگا فضول وقت ضائع نہیں کیتا حج تے گیا وہ سا حج والے قافلے تے قدر دے واپس آ گئے تو کتے ہیں وہ سا پھر مدینہ گیا وہ سا جڑے حج تو مدینہ گئے وہ بھی واپس آ گئے وہ سا سنتے صحیح پیر بڑا آیا حیدری آئی مرشد نپن مرشد وہ سا کیڑے نہ پائی وہ سا کہا ہوئے میں او مرشد بڑھائے نہیں جڑے قبر تک نہیں جاندے قبر دے ویچ بھی اتھے دی بھی بادشاہی اتھے دی بھی بادشاہی او مرشد بجنہ دی خدا کدی موڑی کہ انہوں میں دعائی دیتی ہے بجا تاجر ہے وہ سا کیا پتہ لگ جاندے ان جو ہے اب کوئی دو چار چیزاں کروں اسباب کٹھا کر کے کوئی دیتا کو فائنینس دا ذریعہ بنایا مشتاق شاہ جی اگے ٹوریا کام نو تو تجارت والا سلسلہ ٹور پیا آج ہور کل ہور پرسوں ہور دن بدل دے رہے حالات بدل دے رہے واقعات بدل دے رہے پہلے گھر بدلیا پھر سواریاں بدلیاں پھر نوکر پھر غلام تے سال دا پھیرا جے پورا نہیں ہویا تو تاجر ہے ایتھے پہنچ ہن بیوی روز آکھے میں لے جا میں لے جا وہ آکھے سائیاں زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا حج دے ویسوں تے اساں میں کو تحفے تحائف بھی مولا واسطے تے کٹھے ویسوں میں تے لے ویسوں اگلے سال حج تے آیا بیوی نال کیتا اٹھ گھوڑا سواری غلام نوکر بانے کنیزاں تحفے تحائف امام واسطے بھی سرکار دے گھر واسطے بھی تے سدھا زرائر حج تو بعد مدینے پہنچ گیا دکل باب بھائی دروازہ کھلے افضل سرکار نے غلام نوکر سرکار نے واقع بطورا پرانا نوکر زرائر آئے ہن مدینے لے رنگ ویکھیا بھائی امام سجاد جو سامنے لیٹا تو سرکار میں او ہو بڑا بڑا تاجر آیا ہے میری یار او پیراں تے ڈھے پیا لگا سائیں وہ جو کچھ ہے تو آنا ہے میری زوجہ اندر گئی مخدومہ جناب فضا نال پہلی ملاقات ہوئی ملکہ زنجبار نے تعارف کروایا شہزادی کونین دو بیویاں نال شہزادیاں کونین دیا دو شہزادیاں نال مسلح تے بیٹھی ہوئی دوہائیں علی دیاں دیاں زوجہ زریر دا جڑا علی دیاں دیاں نال پہلا تعارف ہویا گل بات ہوئی قرآن آئی آقا زادی زوجہ زریر تو قرآن سنیا پھر قرآن پڑھایا پھر زوجہ زریر اتنا خوش الہان قرآن پڑھیا اتنا قرآت نال پڑھیا کہ مخدومہ اکثر فرمان دیاں بس تو پڑھتے میں سن دیاں کیا کہنے واہ واہ ہن بالکل مخدومہ دے پہلو مخدومہ دے قدمہ چران لگ پئی بی بی پاک دا وضو دا پانی رکھنا مصلح بچھانا قرآن رکھنا سہارا دینا خدمت کرنی نالائن صدی کرنی کچھ وقت بڑھے آتے امام فرمائے زرائر پر ٹھیک ہے گھر جا اگلے ٹورن لگا تو مولا یہ میں کچھ تحفے تا لے آیا مولا ہوتے پھر میری سوچ دے مطابق جے تساں خود جے کچھ آکھو بھئی اگلے سال کوئی یہ چاہی دا ہے تو مولا میں بڑا مطمئن ہو سا اپنے امام واسطے چیز لے آسا امام فرمائے زرائر کچھ نہیں چاہی دا بس تو وسدہ تساں دعا پہ دینے تیرا ویڑا انجی آباد رہے تو وسدہ رہے زرائر اگلے سال پھر آیا مولا تو پوچھے مولا میں اگلے سال کیسے لے امام فرمائے